بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریکل فگرز دیکھنے اور سننے والے تمام معزز دوستوں کو حامد رضا کا عقیدت بھرا سلام۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے سلطان عبدالحمید ثانی، سلطنت عثمانیہ کے آخری با اثر سلطان، ایک دور اندیش، ایک سچا عاشق رسول اور ایک درویش صفت انسان۔ سلطان عبدالحمید ثانی کون تھے، یہ جاننے سے پہلے میں اپنے تمام معزز ویورز سے التماس کروں گا کہ وہ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے 34ویں سلطان عبدالحمید ثانی 21 ستمبر 1842 عیسوی کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ 10 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی سوتیلی ماں نے ان کی دیکھ بھال کی تھی۔ ان کی سوتیلی ماں، جن کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے سلطان عبدالحمید کی بہترین تربیت کی اور سگی ماں کی طرح ان کی پرورش کی، اور وفات کے وقت اپنی ساری جائیداد عبدالحمید کے نام کر دی تھی۔ عبدالحمید ثانی ایک ہنرمند بڑھائی بھی تھے۔ انہوں نے ذاتی طور پر کچھ اعلیٰ معیار کا فرنیچر تیار کیا تھا، جسے استنبول کے یلدز، سیل کوسکو اور بیلروی محل میں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ 13 اگست 1876 عیسوی جب سلطان عبدالحمید ثانی کی بیعت کی گئی، اس وقت وزرائے اعیان سلطنت اور بڑے بڑے سول اور فوجی افسر سرائے توبکیوں میں موجود تھے۔ مختلف جماعتوں کے نمائندوں نے انہیں خلافت کی مبارکباد دی۔ سلطنت کے طول و عرض میں گولے داغے گئے اور جشن کا اہتمام کیا گیا۔ 3 دن تک استنبول میں خوب چہل پہل رہی اور صدر اعظم نے اطلاع کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں کو ٹیلی گرام بھیجے۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے مدحت پاشا کو صدر اعظم مقرر کیا۔ پھر 23 دسمبر 1876 کو اس دستور کا اعلان کر دیا، جس میں شہری آزادیوں کی ضمانت دی گئی اور پارلیمانی حکومت کی طرز پر دستور پیش کیا گیا۔ ناظرین اکرامی، سلطان عبدالحمید کو اپنے دور حکومت کے ابتدائی سالوں میں وزراء کی طرف سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جدید عثمانیوں کی جمعیت کی قیادت میں ان کی مغربی طرز کی پالیسیوں کی وجہ سے انہیں سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ لوگ اگرچہ تعلیم یافتہ تھے، لیکن مغربی رہن سہن اور تہذیب و ثقافت نے انہیں متاثر کر دیا، اور سلطنت کی تباہی میں متحرک جماعتوں نے انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین اکرامی، وزراء کا حکومت پر دباؤ حد سے بڑھ گیا، اور مدحت پاشا، جو جدید عثمانیوں کی جماعت کی نمائندگی کر رہے تھے، سلطان عبدالحمید ثانی کو اپنے ابتدائی دور حکومت 1877 میں لکھتے ہیں کہ دستور کے اعلان سے ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو، سب کے حقوق و فرائض کا تعین ہو، وزراء کے وظائف کا تعین اور تمام لوگوں کی آزادی اور حقوق کی ضمانت ہو، تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ میں آپ کے احکام کی اسی صورت میں بجا آوری کروں گا کہ یہ احکام قوم کے مفادات کے منافی نہیں ہوں گے۔ ناظرین اکرامی، سلطان عبدالحمید ثانی اس خط کے جواب میں کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مدحت پاشا اپنے آپ کو مجھ پر حاکم اور آمر خیال کرنے لگا ہے، اور اپنے معاملے میں جمہوریت سے بہت دور اور آمریت کے بہت قریب ہے۔ مدحت پاشا اور اس کے ساتھی شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ مدحت پاشا شراب نوشی کی خصوصی محفل میں مملکت کے اہم ترین راز فاش کر دیتا تھا، اور دوسرے دن یہ راز استنبول کے رہنے والوں کے درمیان پھیل جاتے تھے۔ ایک رات میں اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ بہت جلد دولت عثمانیہ میں جمہوریت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ مدحت پاشا پر سلطان عبدالعزیز کے قتل کا الزام بھی تھا۔ سلطان عبدالحمید نے ایک کمیٹی تشکیل دی تاکہ وہ اس بارے میں تحقیق کرے۔ پھر الزام لگانے والوں کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ پاشا پر جرم ثابت ہوا اور عدالت نے اسے موت کی سزا سنائی، لیکن سلطان عبدالحمید کی مداخلت پر موت کی سزا کو قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ مدحت پاشا کو حجاز مقدس کی طرف جلا وطن کر دیا گیا، جہاں فوجی قیدیوں کے لیے قید خانہ موجود تھا۔ ناظرین اکرامی، سلطان عبدالحمید اپنے اسلاف کی طرح 1876 تا 1909 تک کلی اختیارات استعمال کرتے رہے۔ جو دستور متعارف کرایا گیا، اس میں پارلیمنٹ کے ممبران کو آزادی رائے کا حق حاصل ہوگا۔ ان کا محاسبہ صرف اسی صورت میں ہوگا کہ وہ مجلس کے اصولوں سے تجاوز کر جائیں۔ یہ دستور عثمانی ترکوں کی زبان میں لکھا گیا تھا، کیونکہ یہی ملک کی سرکاری زبان تھی۔ دستور میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ ملک میں رہنے والے تمام افراد عثمانی قوم کے افراد شمار ہوں گے،
اور ان میں کسی قسم کی تفریق نہیں برتی جائے گی۔ تمام افراد کا تعلق خواہ وہ کسی بھی دین سے ہو قانون کی نظر میں یکساں ہوں گے۔ تمام افراد پر ایک جیسے فرائض واجبات عائد ہوں گے اور تمام کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے۔ ناظرین کرام، سلطان عبدالحمید نے حکم دیا کہ دستور کو نافذ کیا جائے اور عام انتخابات کرائے جائیں۔ تاریخ عثمانی میں اس طرح کا کام پہلی بار ہو رہا تھا۔ اس انتخاب میں 71 سیٹیں مسلمانوں کو اور 44 سیٹیں نصرانیوں کو اور 4 سیٹیں یہودی نمائندوں کو حاصل ہوئیں۔ معزز ویورز، پہلی عثمانی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس 29 مارچ 1877 عیسوی کو ایوان بالا 26 ممبران پر مشتمل ہوا، جس میں 21 مسلمان نمائندے اور باقی غیر مسلم تھے، لیکن مجلس نمائندگان 120 ارکان پر مشتمل تھی۔ اجلاس میں جب مختلف موضوعات پر بات چیت ہوئی تو بعض عرب نمائندوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن مجلس نمائندگان کی عمر بہت کم ثابت ہوئی۔ اس سے پہلے کہ اس کا دوسرا سیشن مکمل ہوتا، 13 فروری 1878 میں بعض نمائندگان نے 3 وزراء کو مجلس کے سامنے جواب دہ ہونے کے لیے طلب کر دیا، کیونکہ ان پر کچھ الزامات تھے۔ معاملہ سلطان تک پہنچا۔ سلطان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ سلطان عبدالحمید نے مجلس کو برخاست کر دیا اور بہت سے ممبران کو جلا وطن کر دیا۔ عبدالحمید دوم نے دور دراز کے ممالک کا دورہ کیا۔ تخت سنبھالنے سے 9 سال قبل وہ اپنے چاچا سلطان عبدالعزیز کے ساتھ کئی یورپی دارالحکومت اور شہروں کے دورے پر گئے، جن میں پیرس، لندن اور ویانا وغیرہ سر فہرست تھے۔ ناظرین اکرامی، سلطان عبدالحمید نے بیوروکریسی میں اصلاحات کی۔ رمیلیا ریلوے، اناتولیا ریلوے کی توسیع کے ساتھ ساتھ بغداد اور حجاز ریلوے کی تعمیر ان کے دور میں ہوئی۔ ان کے دور میں بہت سے پیشہ ور اسکول قانون سمیت تمام شعبوں کے لیے قائم کیے گئے۔ آرٹس، سول انجینئر، ویٹرنری، میڈیسن، کاشتکاری اور لسانیت۔ البتہ 1881 میں استنبول یونیورسٹی بند کر دی گئی، لیکن سن 1900 میں اسے دوبارہ کھول دیا گیا تھا۔ ناظرین اکرامی، پوری سلطنت میں ثانوی، پرائمری اور فوجی اسکولوں کا نیٹ ورک بڑھا دیا گیا۔ عثمانی سلطنت کی جدید کاری ان کے دور حکومت میں جاری رہی۔ معزز ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ میں سلطان عبدالحمید ثانی کا نام سلطنت عثمانیہ کے آخری با اثر اور با اختیار خلیفہ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، جو اپنا ویژن، خارجہ پالیسی اور نظریات رکھتے تھے۔ 1877 اور 1878 روس کے ساتھ جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تاہم اس کے باوجود سلطان عبدالحمید نے اپنی فوج کو منظم کیا اور سلطنت کو سہارا دیا۔ روس کے ساتھ جنگ کے بعد وہ اس بات پر قائل ہو گئے کہ یورپی اتحاد ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یورپی اتحادی سلطنت پر مشکل وقت میں کام نہیں آئیں گی، لیکن یونان کے ساتھ جنگ میں عثمانیوں کو فتح حاصل ہوئی۔ سلطان عبدالحمید نے اسلامی قانون اور ضابطۂ اخلاق پر زور دیا، کیونکہ تنظیمات کے تحت سلطنت کے زوال کو روکنا ممکن نہیں تھا۔ اسلامی شناخت پر توجہ کم کرنے کے باعث قومیت پسندی کو زیادہ تقویت ملی تھی۔ سلطان نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مغرب کو ترکی سے کم ہی ہار ہے۔ مغربی طاقتوں کو اصل ہدف اسلامی شناخت کا طرز حکومت ہے۔ سلطان اس بات پر قائل ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کو نظریاتی طور پر مسلم شناخت کی جانب قائل کرنا ہوگا۔ 19ویں صدی دنیا بھر میں یورپی قومیت کے نظریات کی لپیٹ میں آ چکی تھی اور سلطنت عثمانیہ کی کئی ریاستیں ان نظریات سے متاثر ہو چکی تھیں۔ عرب ممالک میں اسلامی شناخت کے بجائے عرب قومیت کے نظریات فروغ پانے لگ گئے تھے۔ ناظرین اکرامی، 1881 میں فرانس نے تیونس اور 1882 میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا تھا۔ 19ویں صدی کے آخری دہائی میں برطانوی اخبارات میں مختلف تجاویز شائع ہوتی رہیں کہ برطانیہ کو جزیرہ نما عرب میں اپنا کنٹرول بڑھانا چاہیے، اور یہ بھی کہ خلیفہ عبدالحمید چونکہ سادات میں سے نہیں تھے، اس لیے انہیں سلطنت کا کوئی حق نہیں، چنانچہ عرب کے لیے خلیفہ عرب میں سے ہی ہو اور سادات سے ہی اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ ان حالات میں قومیت کو فروغ ملا۔ بیرونی محاذوں پر مسائل کا سامنا کرنے والی سلطنت کو اندرونی سطح پر زیادہ چیلنجز کا سامنا ہونے لگا۔ اس نازک صورتحال کو دیکھتے ہوئے سلطان عبدالحمید نے حجاز مقدس کی جانب بھی دستے روانہ کیے، تاکہ اس کشیدگی اور ایسے حالات کو کنٹرول میں رکھا جائے اور سلطنت کی وحدت قائم رہے۔
ناظرین اکرامی، یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ آل سعود خاندان کی جانب سے بھی مختلف علاقوں میں کنٹرول کے لیے سلطنت کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہیں۔ 1902 ملک عبد العزیز ابن سعود نے ریاض کا کنٹرول سنبھال لیا، اور یہی وہ تاریخ تھی جو بعد میں سعودی عرب کے قیام کا باعث بنی تھی۔ اسی طرح سلطنت کے بہت سے علاقے ہاتھ سے نکلتے گئے، لیکن سلطان عبد الحمید ثانی نے بہت مشکل حالات میں سلطنت کو سنبھالے رکھا۔ سلطان عبد الحمید ثانی کا شمار سلطنت عالیہ کے نامور اور ذہین سلاطین میں ہوتا ہے۔ ناظرین اکرامی، سلطان عبد الحمید ثانی نے سلطنت کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے بے جا کوششیں کی، مگر مغرب کی طرف سے قومیت پرست سازش کی شورش اتنی زیادہ تھی کہ آخر کار وہ سلطنت کے خاتمے کا باعث بنی۔ ناظرین اکرامی، سلطان عبد الحمید ثانی دلیر شخصیت کے مالک تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جرمنی کے بادشاہ نے سلطان عبد الحمید سے پوچھا کہ یورپ میں آپ کی حالت ایسی ہے جیسے 32 دانتوں میں ایک زبان، آپ کیسے سروائیو کر سکیں گے؟ مطلب یہ تھا کہ تم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس بار سلطان عبد الحمید نے انہیں ایک خوبصورت جواب دیا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ دانت سب کے سب گر جاتے ہیں لیکن زبان قائم رہتی ہے۔ ناظرین اکرامی، سلطان عبد الحمید ثانی کے یہ الفاظ تاریخی تھے، اور اسی دلیر شخصیت نے انہیں دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اگرچہ سلطان عبد الحمید ثانی کے بعد 2 اور بھی سلطان منتخب ہوئے، لیکن وہ سلطنت کے نام نہاد سلطان تھے۔ مسلم امہ کے یہ عظیم سلطان 27 اپریل 1909 کو اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مسلم امہ کے اس عظیم سلطان کے درجات بلند فرمائے۔